یہ دن کے مناظر ہیں، کچھ رات کے مناظر ہیں۔ یہ کارروائی رات گئے سے ہی جاری ہے اور غضب للحق کے تحت پاکستان نے کابل میں، قندھار میں اور پکتیا میں جو ٹارگٹس ہیں ان کو بڑے پریسائسلی پاک فضائیہ نے ڈرونز کے ذریعے اور دیگر جو جدید آلات ہیں ان کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے، اور 133 سے زائد کا نمبر ہے جو بتایا جا رہا ہے اب تک جہنم واصل ہوا ہے، جبکہ 200 سے زائد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اس بیچ جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ پہلے جیسے مناظر دیکھنے کو ملے وہ یہ تھے کہ جیسے اکتوبر میں پاکستان نے جب جواب دیا تھا افغان طالبان رجیم کو، تو مختلف جو پوسٹ تھیں وہاں پر سفید پرچم لہرا دیا گیا تھا، جھنڈا لہرا دیا گیا تھا اور امن کی بھیک مانگی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ آج بھی یہی کچھ صورتحال ہے، کچھ جگہوں پر سرنڈر کیا گیا سفید جھنڈا لہرا کر، اور کچھ جگہوں پر پوسٹوں کو خالی کر دیا گیا، بھاگ گئے وہاں سے لاشیں اور ہتھیار چھوڑ کر، اور پھر پاکستان نے ان پوسٹ کو قبضے میں لیا اور ان پوسٹ کو قبضے میں لینے کے بعد وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو پریسائز ٹارگٹ پہ اٹیک ہوا ہے وہاں پر کس طرح کے شعلے بلند ہیں، کس طرح سے دہشت گردوں کا، ان کے سہولت کاروں کا جو ہے خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے افغان طالبان رجیم کو کہ بنیادی طور پر دہشت گردی کے خلاف ایسے لڑا جاتا ہے۔ پاکستان کی یہ کمٹمنٹ ہے اور پاکستان دہشت گردی سے لڑنے کا ہنر جانتا بھی ہے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم کوئی سمندر پار سے آئی ہوئی فوج نہیں ہے، ہم آپ کے ہمسائے ہیں، اور یہ وہ واحد فوج ہے دنیا کی کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی اور مسلسل نبرد آزما بھی ہے۔ یعنی یہ بیٹل ہارڈن فوج ہے اور اس فوج کا کسی بھی دوسری فوج سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف اس کی کامیابیوں میں دوسری کوئی بھی فوج اس کے قریب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں امریکی فوج نہ سمجھا جائے، ہمیں نیٹو نہ سمجھا جائے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں اس خطے میں کیسے آپریٹ کرنا ہے اور آپ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آن گوئنگ صورتحال ہے، ڈیولپنگ صورتحال ہے، تازہ ترین خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، تجزیہ بھی شامل کریں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ کچھ ہم ویژولز دکھا رہے ہیں ورسک کے، کچھ ویژولز ہم دکھا رہے ہیں پکتیا کے جہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا، کچھ جگہ پہ سفید جھنڈا ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے افغان طالبان رجیم کا یہ بتاتا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے، لیکن یہ ڈالر دیکھ کر جو ہے اس لڑائی میں کود پڑتے ہیں اور پھر جیسے ہی آتے ہیں ان کو اگلے لمحے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جی نہ صرف یہ کہ یہ تیار نہیں ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ بھی نہیں ہے، یہ موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کاز بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ جو بارڈر کے اوپر پوسٹ بنی ہوئی ہیں یہ کوئی انہوں نے بنائی بھی نہیں ہے۔ یہ تو لاسٹ 20 ایئرز میں جو افغانستان میں گورنمنٹ تھی، چاہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، چاہے اس سے پہلے حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی، جن دنوں یہاں پر نیٹو فورسز تھیں، ان دنوں میں یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ پوسٹ بنائی گئی اور کافی فورٹیفائڈ قسم کی پوزیشنز تھیں۔ ان کو تو بنائی ملی ہے۔ ابھی پوسٹ بنانے سے تو مقصد اچیو نہیں ہو جاتا، پوسٹ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اور پوسٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل فورس ہونا چاہیے، آپ کے اندر کو موٹیویشن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ شرارت کر لیتے ہیں، انہوں نے اکتوبر میں بھی یہی کیا، پھر جب ان کو ہم نے ریٹیلیٹ کیا، پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنا شور شرابہ، رونا پیٹنا، بیچ میں پاکستان کے سعودی عربیہ اور ترکیہ جیسے، قطر جیسے دو ممالک کو بیچ میں لے کے آ گئے، OIC میں جا کے رونا پیٹنا ڈالا، اور پھر ایک نیگوسیشن کا سلسلہ، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا۔ ابھی جب پوسٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان کی فوج کو، بات جو آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے بیانیے میں بتایا، آپ نے ابتدائیے میں، پاکستان کی فوج الحمدللہ دنیا کی بیسٹ آرمی ہے بھائی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک پروفیشنل آرمی کو جب اس طریقے سے ان پرووکڈ فائرنگ کر کے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، اور پھر ہم نے کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ ان کی ایک پوسٹ کو ٹارگٹ کر لیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ ہمارے تو وہاں پر جو فوجی افسر اور جوان بیٹھے ہیں وہ تو ہر روز ایک قربانیوں کا اور سیکریفائسز کی لاجواب داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے خیال شکر کیا ہے کہ ان کو موقع ملا، وہ بہت دنوں سے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہ شرارت کر کے جو بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی اب انگور اڈا ان کا جو ٹریڈ ٹرمینل ہے، غلام خان ہے، پورخم ہے، وہاں پر ان کے سٹرکچر تباہ ہوئے، چھوڑ کے اس کو بھاگے۔ یا تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہو کہ آپ ان کو ہولڈ کر سکیں، پھر آپ میں دمخم بھی ہو۔ ان کو ہم نے کئی دفعہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا، ہمیں آپ کی ورتھ کا پتہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو جو دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا مانسٹر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مانسٹر ہیں نہیں۔ ہاں دہشت گردی میں ضرور آپ ایک مانسٹر دنیا میں بنے ہوئے ہیں، معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، اور ابھی آپ پروکسیزم میں مانسٹر بن گئے ہیں ہندوستان اور اسرائیل کے۔
تو یہ ہمیں یہ چیزیں مرغوب نہیں کر سکتی الحمدللہ. جب ہم نے آپ کو ریٹیلیٹ کیا تو پھر آپ کو سبق یاد ابھی وہی ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹنگ فرام کنڑ نورستان اور نیچے کندہار تک جتنے افغانستان کی بارڈر پوسٹ ہیں, جو ان کا آل لانگ دی ویسٹرن بارڈر ان کے جتنے اسٹرکچر ہے ون بائی ون سارے ہوا میں اڑ رہے ہیں. اور ابھی تو ہم نے فزیکلی تو پاکستان کی فورسز نے بوٹس آن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے شارٹ رینج ویپنز کے ساتھ ان کو یہاں پر ڈسٹرائے کیا اور یہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. مطلب جو فوجی اپنے آپ کو اس کو تو فوجی کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو پوسٹ چھوڑ کے بھاگ جائے. کس قسم کے آپ فوجی ہیں؟ یا تو مرے نا وہاں پر کھڑے ہوں سامنے اگر آپ اتنے موٹیویٹڈ ہیں. یہ سب کہانی ہے. یہ سچویشن ایک بڑی ڈینجرس سچویشن کی طرف جاری ہے. اس کے ذمہ دار ہم قطر نہیں ہے. اس کا ذمہ دار افغانستان کی یہ نام نہاد مٹھی بھر یہ جو لوگ اس پہ قابض ہیں یہ وہ ہیں, اور یا ان کے جو اس وقت ماسٹرز بن گئے ہیں جو دنیا بھر میں ان کا وکیل بن کے نریندر مودی پھر رہے, اور ساتھ نیتن یاہو کو بڑا خیال آ گیا جی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. خاک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا خود سب سے دہشت گرد ہیں, وہ ذمہ دار ہے. اور وہ اب پاکستان دشمنی میں ان کو یوز کر رہے ہیں, یہ یوز ہو رہے ہیں. ان کو پیسے چاہیے, پیسے ان کو وہاں سے مل رہے ہیں, ان کا جاتا کچھ نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر بیٹھیں گے تو کچھ یہ مریں گے نا, یہ بھاگتے ہوئے مارے جا رہے ہیں سارے کے سارے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پروفیشنل اپروچ کہ ہم نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا, ہم نے کسی سیولین ٹارگٹ کو انگیج نہیں کیا, چاہے وہ کابل, کندھار, پکتیکا میں جو ان کے ایمونیشن کے ڈیپوز ہیں, ان کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہیں, اور یا ان کے جو اس پر ایمونیشن کے ڈمپس کے علاوہ ان کے جو لاجسٹک ڈمپس ہیں, اور ان میں سے بہت سارے اسٹرکچر تو ان کو امریکیوں نے بنا کے دیے ہوئے ہیں, ڈمپنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. آل سیٹ اینڈ ڈن. پوری صورتحال کو سیریسلی جب آپ اس کا احاطہ کرتے ہیں تو ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا, ان سے تو رسپانسبلٹی کا توقع ہم نہیں کر سکتے. لیکن دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں, اقوام متحدہ کے P5 کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, اور یہ بہت ساری چیزیں انہی کا مسئلہ امریکہ کا بیگیج ہے افغانستان میں, نہ چاہتے ہوئے بھی بیگیج ہے, اور امریکن نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ یہاں پر جو چھوڑا گیا وہ یوز کر رہے ہیں. تو ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے, اونس ان کو بھی لینا چاہیے, سب کو مل جل کے لینا چاہیے. ہم نے تو جو کرنا ہے. اور میں پہلے بھی ایک چینل کے اوپر بات کرتے ہوئے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ہم اسی طریقے سے اپنا نقصان ہم کراتے رہیں, باوجود اس کے لیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمت طاقت کے علاوہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے, اور ہم کب تک اپنا نقصان, ہم یہ دنیا رونا روتے رہیں, ہم مذمتیں کراتے رہیں اپنے حق میں قراردادیں پاس, یہ نہیں ہوگا, یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور دس از ناٹ ڈیسائیڈڈ, اور ان کو ان کے منطقی انجام تک ابھی پہنچا کے دام لیا جائے گا. کیونکہ یہ آپریشن جو پاکستان کی فوج نے لاسٹ نائٹ سے باقاعدہ طور پر شروع کیا ہے, یہ ایک باقاعدہ ابھی پلانڈ آپریشن ہے. اس کے کوئی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, جب تک وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو جاتے اس وقت تک تو یہ آپریشن جاری رہے گا. یہ ہیپیزلی چھوڑا نہیں جا سکتا, کیونکہ ہم نے کوئی ان کی طرح پرووکیٹ نہیں کیا, ہم نے آئسولیٹڈ ٹارگٹس انگیج نہیں کیے بغیر سوچے سمجھے, ہم نے خوف نہیں پھیلانا, ہم نے اپنے دفاع کو انشور کرنا ہے. ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, اور پاکستان کی فوج کو دنیا جانتی ہے, اور پاکستان کی فوج کو جتنا خراج تحسین افسر و جوانوں کو اور سیکورٹی فورسز کو دیں اتنا ہی کم ہے. ان کا مورائل پہلے سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اس فوج کا اتنا لمبا حصہ رہنے کے بعد اور انہی ایریاز میں ایک پرلانگڈ امپلائمنٹ کے بعد میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے موقع کے اوپر جب ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے تو وہ جتنے پرانے ادھار ہیں نا وہ بھی ہم چکاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ابھی ہم پرانا ادھار ان کے چکا رہے ہیں, جو کہ بہت دنوں سے میرا خیال ہماری طرف تھا, جو کہ ہم نے فار ریزنز ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا ہوا تھا, بیکاز ہم ایک ذمہ دار ریاست ہے, ہم ان کی طرح نہیں ہیں. انہیں کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے, ملک کیسے رن کرنے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا, یہ ہم نہیں کو بات کرتے بلنگ بات دعوے کو رجیم چینج یا گورنمنٹ چینج, ان کے ملک کے لوگ ہی ان کا تیا پانچا کریں گے, کیونکہ افغانستان کا ستیہ ناش ان لوگوں نے کر دیا ہے, اور افغانستان کی تباہی بربادی کے ذمہ دار یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ صرف ہوس, پیسہ, لالچ اور اپنی صرف دہشت گردی اور بدماشی کے زوم میں یہ وہاں پر قابض ہے. نہ کوئی حقوق لوگوں کے پاس ہے, نہ لوگوں کو کھانے کو کچھ ملتا ہے, ان کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. اور ہم نے جتنا ان کو سپورٹ ساری عمر ہیومینیٹیرین بیسس پہ کیا, کسی نے نہیں کیا. اگر یہ ہمارے نہیں ہو سکے تو یہ اپنے بھی نہیں ہو سکتے. دس از آلسو فار شور, اس میں کوئی برا نہیں ہے.